الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت 123 ہے، جس میں فرمایا جا رہا ہے اللہ کے نام سے شروع جو بے انتہا مہربان و رحم فرمانے والا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا۔ یہاں پر ہی جب بھی آدم علیہ السلام کو کہہ دیا گیا تھا کہ میری طرف سے جو کتاب آئی اس کی پیروی کرنا پڑتا۔ کتاب کے تعلق سے ہم جو کرتے ہیں وہ یہ کہ قرآن مجید کو ہمیں سمجھ میں آتا نہیں بلکہ اوپر رکھے ہیں اور لگے پیچھے ہیں کہ صرف ہم کچھ لوگوں کی اتباع کریں گے، کتاب کی نہیں۔ بعد والی آیت 124 میں کا ترجمہ یہ ہے، اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو کوئی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو اسے اللہ تعالیٰ اندھا اٹھائیں گے کہ دنیا میں تم اندھے تھے میری کتاب کے تعلق سے، اس میں کیا تھا، کیا تم یہ کر رہے تھے، اس میں ایک لکھا ہوا تھا، تم کہہ رہے تھے کہ یہ فلاں آدمی کہہ رہے ہیں وہ بڑے آدمی ہیں، حالانکہ حقیقت یہ کہ وہ جو قرآن کے خلاف بتا رہے تھے اور آپ اسی کے اوپر عمل کر رہے تھے۔ تو اب چلو اب اندھے اٹھو۔ وہ کہے گا میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا بھالتا تھا دنیا میں۔ تو جب ان سے اللہ تعالیٰ کہیں گے خدا فرمائے گا ایسا ہی چاہیے تھا، تیرے پاس میری آیتیں آئیں تو تو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج ہم تجھ کو بھلا دیں گے۔ یہ ہے جو خطرناک جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے جو دی گئی ہے کہ جو شخص بھی قرآن سے غافل ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ایک حکم دے رہا ہے اور ہم ایک کرتے ہیں۔ قرآن کچھ حکم دے رہا ہے کہ کام قرآن سے کرو دین کا، ہم جو قرآن چھوڑ کر دوسری کتابوں سے دین کا کام کرتے ہیں۔ قرآن ایک مقصد کے لیے کام کرو بولتا ہے، ہم دوسرا مقصد بنا کے کام کرتے ہیں دین کے لیے۔ تو اس سے پوچھ گچھ ہوگی کہ تم نے کیا کیا تھا، قرآن کو تم نے کیوں جو ہے فراموش کر دیا تھا۔ اور جو شخص حد سے نکل جائے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، ہم اس کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت دیر رہنے والا ہے۔ تو جو غلط فہمیاں قرآن کے تعلق سے ہمارے ہاں ہے امت میں، وہ یہ ہے کہ یہ صرف علماء کو سمجھ میں آتی ہے، ہمیں نہیں۔ آدمی پی ایچ ڈی کر جاتا ہے، ماسٹر ڈگری کر جاتا ہے، ایسا مسلمان بھی قرآن کو نہیں سمجھتا، قرآن کو نہیں سمجھاتا دوسروں کو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے مفسرین اور علماؤں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، وہ کیا اپنے جیسے مفتیوں اور جو ہے مفسروں کو سمجھنے کے لیے لکھی ہے یا عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے لکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے نصیحت کے لیے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے، پھر کوئی یہ ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس طرح سے آیت ہے، لیکن ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم جو ہے کتاب کو جو ہے سے دور ہو جا کے دراصل اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے ہیں اور دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہیں، اور سارا مسئلہ امت مسلمہ کا یہی ہے کہ وہ قرآن سے دور ہے، تو اسی لیے جو ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو سمجھنے اس کے ذریعے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔